جہاں تک جمعیت اسلام کا تعلق ہے، یعنی دیوبند کے اور دیگر علماء کا تعلق ہے، انہوں نے تو کانگریس کے ساتھ مل کے اپنا واضح موقف جو تھا اس کا اعلان کر دیا. لیکن جہاں تک مولانا مودودی کا تعلق ہے، انہوں نے اس ضمن میں واضح طور پر پاکستان کی تحریک کی کم از کم اگر ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی. اور یہ ان کا ساتھ اس تحریک میں ساتھ نہ دینا سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کے مخالف تھے. 14 اگست 1947 کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آتی ہے. مولانا مودودی کے لیے تو پاکستان دارالاسلام ہے. مولانا مودودی نے اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میں نئی مملکت کو صرف اپنا ملک نہیں کہتا بلکہ یہ اسلام کا وطن ہے. ہمیں صدیوں بعد ایک ایسا موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کی ریاست کو اس کی حقیقی شکل میں قائم کر سکیں اور پوری دنیا کے سامنے اس دین کے اندر رکھی ہوئی فلاح و نجات کا حقیقی مظاہرہ پیش کر سکیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دسمبر 1947 میں لاہور میں نوجوانوں کی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ قائم کی جاتی ہے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری رہنمائی میں قائم ہوئی، اگرچہ یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے جس کا اپنا دستور ہے، اپنا سیٹ اپ ہے، اپنا اس کا نظم ہے، اپنے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ دسمبر 1947 میں گویا قیام پاکستان کے چند ماہ بعد وجود میں آئی. نئی مملکت میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی تعداد 385 تھی. مہاجرین کا ایک سیلاب تھا کہ امڈا چلا آتا تھا. مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے مہاجرین کے زخموں کا مداوع کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیے. مولانا مودودی نئی مملکت کی اسلامی شناخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ اسلامی دستور کی تشکیل میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں. مولانا مودودی قائد اعظم کی زندگی میں ریڈیو پاکستان سے اسلامی نظام حیات کے موضوع پر تقاریر کرتے ہیں. مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی کے کارکن پورے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں. دستور کے لیے جماعت اسلامی کا مرکز و محور 4 نکاتی مطالبات ہیں. ہر پاکستانی مسلمان دستور ساز اسمبلی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ پاکستان کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور حکومت پاکستان کی اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی مرضی اس ملک میں پوری کرے. پاکستان کا بنیادی قانون اسلامی شریعت ہے. وہ تمام قوانین جو اسلامی شریعت کے خلاف اب تک جاری رہے ہیں منسوخ کیے جائیں گے اور آئندہ ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہو. حکومت پاکستان اپنے اختیارات ان حدود کے اندر استعمال کرے گی جو شریعت نے مقرر کر دی ہیں. قائد اعظم کی وفات کے صرف 22 دن بعد 4 اکتوبر 1948 کو مولانا مودودی کو گرفتار کر کے ملتان جیل میں قید کر دیا جاتا ہے. وہ 28 مئی 1950 تک تقریباً 20 ماہ داخل زندہ رہتے ہیں. یوں انہیں پاکستان کے پہلے سیاسی قیدی کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. مولانا مودودی نے جیل کی تنہائی سے فائدہ اٹھایا. اپنا زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں صرف کیا. قرآن مجید کی مارکۃ الآرا تفسیر تفہیم القرآن کی پہلی جلد کی تکمیل بھی اسی زمانے میں ہوئی. 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے. اس قرارداد کو پاکستان کی آئین کی بنیادی اینٹ کا درجہ حاصل ہوتا ہے. قرارداد مقاصد سے پہلے دراصل پاکستان میں اسی طرح ایک سیکولر اسٹیٹ تھی جس طرح دنیا کے باقی تمام اسٹیٹس. یہ سید مودودی تھے جنہوں نے 4 نکاتی مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ریاست کو اپنا مقصد، اپنی منزل، اپنا مزاج، اپنا کردار، اپنا رول متعین کرنا ہوگا. اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اس وقت جو بھی اسلامی دفعات موجود ہیں ہمارے آئین میں، اس کے لیے اسپیڈ ورک جو ہے وہ انہوں نے کیا، یا اسپیڈ ورک کرنے والوں میں وہ بہت نمایاں تھے اور ان کا یہ مقام کوئی چھین نہیں سکتا. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ علماء کرام کے 22 نکات ہیں. 1956 کے آئین کے سلسلے میں تو مولانا صاحب کی اور تمام علماء کرام کی مشترکہ کوششوں سے وہ 22 نکات تھے جو کہ 56 کے آئین کے دوران ابتدا میں تیار کیے گئے
اور انہی کو بنیاد بنا کر 1956 کا آئین ترتیب دیا گیا، جس میں سب سے جو جامع اور واضح، جس نے کہ آئندہ جا کر تاریخ میں بھی بہت کردار ادا کیا اور اب تک وہی ایک بڑا ایک موضوع اہم ہے، جس میں یہ ذکر کر دیا گیا کہ کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے مخالف ہوگا۔ یہ ایک اور 22 نکات جو تھے علماء کرام کے، اس میں مولانا صاحب کا بہت دخل تھا، ان کی موجودگی نے اس میں ایک بہت احترام اور اس کو موقر بنا دیا۔